قرآن کریم کی سورۃ الکہف کی 16ویں پارے کی آخری آیات کریمہ پڑھی گئی ہے۔ اس آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو ایک حکم دیا ہے، مومنین کو ایک اللہ نے بشارت دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے اس حکم پر، اس حکم کی ہمیں بھی تعمیل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جیسا حکم اللہ نے کیا ہے اللہ ویسے ہمیں اطاعت فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص امیدوار ہو، خواہش مند ہو اپنے رب سے ملاقات کرنے کا، جس کو شوق ہو کہ آخرت میں اللہ سے ملاقات ہو جائے، میری اللہ کا دیدار مجھے ہو جائے، اللہ کے سامنے میں کھڑا ہو جاؤں، اللہ رب العزت کی مجھے زیارت ہو جائے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہو، خواہش مند ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اللہ نے کہا اس مومن بندے کو چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے ملاقات اور دیدار کا خواہش مند اور متمنی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ نے نیک عمل کا ذکر کیا ہے، وہ نیک عمل ہمارا کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر، وہ نیک عمل جو اللہ رب العالمین نے جس کا حکم دیا ہے وہ بندے کی 5 وقت کی نماز کی ادائیگی ہے۔ 5 وقت کی جو بندہ نماز پڑھتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، دعا اذکار کرتا رہے، تو فرمایا وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش مند ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر دے گا آخرت میں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک عمل کرے، ہمیشہ نمازوں کا پابند رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کا ذکر ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ نے دوسرے کے فرمایا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ چلتے پھرتے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں، ہر شے، ہر ذرہ، ہر شجر و حجر اللہ رب العالمین کی تسبیحات بیان کرتا ہے۔ چرند و پرند اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے، کوئی جاندار چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح، اس کی ثنا، اس کی حمد، اس کا ذکر نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اس کے ذکر کو اللہ فرماتا تم سمجھ نہیں سکتے۔ صبح کو دیکھو آپ، چرند و پرند اپنی اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ بھی میرا ذکر ہے۔ دوسرے کہ اللہ نے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چرند و پرند ہی نہیں، کیڑے مکوڑے نہیں، اللہ نے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، جب آسمان میں سیاہ سیاہ کالے کالے بادل آ جاتے ہیں اور جب بادل میں گرج ہوتی ہے، بجلی کی چمک اور گرج، بجلی کی دردناک آواز ہوتی ہے، جب بادل گرجتا ہے، بجلی کڑکتی ہے، اللہ نے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، رعد کی آواز ہماری تسبیح ہے، بجلی کی کڑک ہماری تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور اس کی آواز، اس کی کڑک انسانوں کو ہی نہیں خوفناک کرتی ہے، اللہ نے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اس کی آواز سے میرے فرشتے بھی سہم جاتے ہیں۔ بڑی خطرناک آواز ہوتی ہے بجلی کی، جو آسمانی بجلی ہوتی ہے، تو اللہ نے کہا آسمانی بجلی کی آواز بھی میری حمد ہے، میری تسبیح ہے، میری پاکیزگی بیان کرتی ہے وہ، اور اس پاکیزگی، اس آواز سے
فرشتے بھی سہم جاتے ہیں، فرشتے بھی ڈر جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا جب فرشتے ڈرتے ہیں تو انسان تو ادنا درجے کا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ سب، مائی عائشہ کہتی ہیں جب بجلی کی کڑک اور اس کی چمک کی آواز آیا کرتی تھی، اللہ کے رسول اپنے حجرے مبارک کے اندر چلے جاتے تھے۔ اللہ نے احتیاط بتائی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا متمنی، خواہش مند ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے، اچھے عمل کرتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اے لوگوں جو تم راستے سے گزرتے ہو، راستے سے ہمارا سب گزرتے ہیں، فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، پتھر اور شیشے کا ہٹا دینا، کانٹے کا ہٹا دینا، اس لیے کہ آنے جانے والے راہ گیروں کو اس سے تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ میری عبادت ہے، بہت بڑا اللہ رب العالمین کا یہ کار خیر ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرا کرتے تھے اور کوئی چیز مل جاتی تھی آپ کو تکلیف دینے والی چیز، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک طرف کر دیتے تھے۔ تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ ایسے ہی نیک عمل کرے، یہ بھی بہت بڑا نیک عمل ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، پہلا حکم تو اللہ نے دیا کہ وہ نیک عمل کریں، دوسرا حکم اللہ نے فرمایا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت جب کریں تو اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہماری نماز میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، رکوع اور سجدہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ ہماری نماز، ہمارا ذکر، ہماری عبادت، ہماری تلاوت قرآن کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تمام عبادتوں کا مغز، تمام عبادتوں کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ فرمایا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنی عبادت میں جو اللہ کے لیے آپ نے کی ہے کسی کو بھی اللہ کے علاوہ اس کا ساجی شریک نہ بناؤ۔ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز مومن کے لیے حرام ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا حرام ہے، رکوع اور سجود کسی پیر مرشد کے لیے کرنا حرام ہے، کسی مزار پہ جا کر کے چادر چڑھانا، پھول اور کھیلوں کو چڑھانا یہ حرام ہے، یہ ایسا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے فرمایا بے شک میں تمام گناہوں کو مومن کے معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ ہم سب گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من علق تمیمہ فقد اشرک، جس نے اپنے گلے میں، اپنے ہاتھ میں، اپنے پیر میں دھاگا باندھا کسی پیر مرشد کے نام سے یا اس نیت سے باندھا یہ دھاگا ہمیں شفا دے گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس آدمی نے شرک کیا۔ من علق تمیمہ فقد اشرک، جس نے تعویذ گلے میں پہنا، جس نے دھاگا گلے میں پہنا، فقد اشرکا، اللہ کے رسول کہتے ہیں اس نے شرک کیا، اور شرک کرنے والے کے اللہ کے بخشش نہیں ہے۔ اللہ نے قسم کھا لی ہے کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا لیکن شرک معاف نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی عبادت میں، میں اپنی بندگی میں، میں اپنے ذکر میں، میں اپنی نظر و نیاز میں اپنا ساجی کسی کو، کسی انسان کو، کسی پیر کو، کسی مرشد کو یا اللہ کے علاوہ کسی شے کو اگر مقرر کر دیا بندوں نے تو فرمایا وہ آدمی مشرک اور کافر ہے، اس کا انتقال ہو گیا تو کفر اور شرک پر ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اللہ کے رسول نے دعائیں بتلائی ہیں، دعاؤں میں شفا ہے، دعائیں معصورہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر مبارک پہ جاتے تھے معوذتین پڑھتے تھے، معوذتین چاروں کل پڑھ کر اللہ کے رسول سویا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے، سنت کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی چاروں کل شریف سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے سوئے گا وہ تمام مضر بیماریوں سے، تمام شے کی تکلیف اور ضرر سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ کرے گا جو معوذتین چاروں کل اپنے اوپر پڑھ کر کے دم کر کے اپنے بستر پر سوتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے وسلم کا طریقہ تھا، آپ کی عادت مبارکہ تھی اور یہ سنت بھی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ جب بستر مبارک پر آتے تھے عشاء کی نماز کے بعد تو بستر کو اللہ کے رسول 3 دفعہ جھاڑتے تھے،
کس سے جھاڑتے تھے؟ اپنی لنگی سے جھاڑتے تھے۔ اگر آپ کو کوئی کپڑا نہیں ملتا تھا، لنگی کا ایک کونا لیا، اس سے اللہ کے بستر کو جھاڑتے تھے تاکہ کوئی مضر چیز ہمارے بستر پہ آ کے نہ ٹھہری ہو، کوئی شے کوئی وبا آ کے بستر پہ نہ گری ہو، تو اللہ کے بستر کو جھاڑتے تھے۔ جھاڑنا سنت ہے۔ پھر آپ لیٹ جاتے تھے، معوذتین پڑھتے تھے، اپنے اوپر دم کرتے تھے، پھر اللہ کے سونے کی دعا پڑھتے تھے، اللہم باسمک اموت۔ یہ سنت کا طریقہ ہے۔ آج امت ان سنت کے طریقوں سے بہت زیادہ دور ہے۔ آج ہماری عادت ہے کہ ہم موبائل سنتے سنتے، گانے سنتے سنتے، اسٹوریاں سنتے سنتے بس سو کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اس رات اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو ایمان پہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم کسی گانا بجانے والی طوائف کی، کسی رنڈی کی، کسی ہیرو ہیرون کی اگر ہم گانے کی آواز کانوں میں سن رہے ہیں اور ایسی ہمیں نیند آ گئی، تو آپ خود فیصلہ کر لیں آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ چاہیے تو ہمیں یہ تھا کہ ہمارے کانوں میں قرآن کی صدا آئے۔ آپ تلاوت قرآن موبائل میں لگا لیں، سنتے سنتے سو جائیے، انشاءاللہ الرحمن اس رات انتقال ہو گیا تو اللہ رب العالمین آپ کی بخشش فرما دے گا۔ معوذین خود پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، دعائیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ چیزیں سنت ہیں۔ لیکن آج ہماری امت، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری بستی، ہمارے محلے کے لوگ ان بیماریوں میں، ان برائیوں میں ملوث ہو گئے ہیں جن کی اسلام نے قطعی طور پر منادی کر دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمام چیزیں انسان کے عقیدے کو خراب کرتی ہیں۔ ناچنے گانے بجانے والی چیزیں انسان کے نیک عمل کو ختم کر دیتی ہیں۔ جب ماں باپ یہ چیز سنیں گے تو اولاد کا کیا حال ہوگا؟ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ صحابہ دعا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر مشہور صحابی حضرت عمر ابن خطاب دعا کرتے تھے اللہ مجھے موت آئے تو اللہ ایمان والی عزت کی موت آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کرتے تھے اللہ میرا خاتمہ توحید پر ہو جائے۔ اللہ جب میرا خاتمہ ہو، زبان پر میرے قرآن کی تلاوت ہو یا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ یہ تمام چیزیں ہیں اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہو، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے انشاءاللہ مرنے کے بعد ایک دن اللہ سے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کا دیدار بھی ہوگا مومن لوگوں کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو اگر تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تم اپنے رب کو اتنے قریب سے دیکھو گے جیسے یہ 14ویں رات کا چاند اس سے بھی زیادہ قریب، ایسے اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیدار ہوگا۔ اللہ کا دیدار ہر مومن کو ہوگا، ہر مسلمان کو ہوگا، لیکن اسی کو ہوگا جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا اور جس نے دنیا میں اللہ اپنے رب سے ملاقات کی تمنا اور خواہش بھی کی ہوگی۔ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنا دیدار ہمیں نصیب فرما دے۔ اور جس کو اللہ کا دیدار ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ چہرہ، وہ جسم، وہ بدن جہنم میں جانے والا نہیں ہے، جس کو اللہ کا دیدار ہو گیا۔ اور اللہ کا دیدار جن کو ہوگا وہ باعزت لوگ ہوں گے۔ فرشتے ان کو مبارکباد پیش کریں گے کہ تم مومن بندے ہو، موحد بندے ہو، اللہ تعالیٰ کا تمہیں دیدار ہو گیا، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، حور و غلمان تمہارا انتظار کر رہی ہیں، جنت کے میوے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جاؤ جنت کے اندر ایسے سو جاؤ جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ نمازوں میں اس کا اثر ہے، یہ قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان پیدا فرما دے۔ اللہ ہم بھی خواہش مند ہیں آخرت میں تیرے رب سے، اپنے رب سے ملاقات کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نمازوں کے ذریعے ہمیں آخرت میں تیرا دیدار نصیب فرما دے۔ اے بار الہ ہمیں شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ تمام رسوم و رواج کی خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سنت کی اتباع اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جتنے لوگ مسجد ابو طلحہ میں بیٹھ کر درس سن رہے ہیں، درس قرآن سن رہے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں اللہ ان کی بخشش فرما دے، جو نہیں آئے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ جو نہیں آئے ہیں ان کو آنے کی توفیق دے دے، ان کے دلوں میں بھی نماز کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ آسمان کے رزق کے برکت والے خزانے ہمارے لیے کھول دے، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ عزت کے ساتھ زندہ رکھ۔ خاتمے کا وقت ہو، توحید پر، ایمان پر، دین پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔